بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان میں ڈاکٹر عرفان حیدر۔ معزز ناظرین کرام، پبلک ہیلتھ اویئرنیس، لوگوں میں صحت کے مسائل کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے بلڈ پریشر کا بڑھنا، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، بلند فشار خون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت انٹرنیشنل سروے کے مطابق پوری دنیا میں، پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کم از کم ہر 4 یا 5 لوگوں میں سے، اس میں مرد اور خواتین شامل کر کے 4 یا 5 لوگوں میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے، بلڈ پریشر کا۔ یہ ایک بہت ہی سیریس خطرناک بیماری ہے بلڈ پریشر۔ تو بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے، اس کی نارمل لمٹ کیا ہے؟ بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون، اس کی جو نارمل لمٹ ہے، ایک نارمل مقدار ہے، وہ ایک عام صحت مند ہیلدی انسان میں 120/80 mmHg 120/80 mmHg ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 120/80 جو ہے، اس میں 120 سسٹولک یعنی دل کا سکڑنا، اور 80 جو ہے وہ ڈائسٹولک یعنی دل کا پھیلنا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک نارمل انسان کی، ہیلتھ انسان کی لمٹ ہوگی بلڈ پریشر کی۔ اب اس بلڈ پریشر کو آپ ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کب لیبل کرتے ہیں؟ جب بھی کسی انسان کا بلڈ پریشر 140/90 140/90 mmHg کی لمٹ کو کراس کرتا ہے تو اس کو ہم لیبل کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر، کہ اب اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 140/90 کی جو ویلیو ہے، اس سے اگر کراس کر رہی ہے آپ کی لمٹ، جائے یہ بھی بعض اوقات اس 140/90 پہ بھی پہنچے تو مریض میں علامات آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر نہ آ رہی ہوں تو 140/90 سے اوپر جو لمٹ ہے، اس سے اوپر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون یا ہائپر ٹینشن۔ اچھا، اب اس کی علامات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جو بلڈ پریشر ہے، اس کی جو علامات ہے یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں، یعنی ہر مریض میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ مریضوں میں علامات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ میں نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ تو بہت سی جو عام مریضوں میں علامات آ رہی ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مریض کہے گا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، میرے جو گردن اور جو ارد گرد کے جو مسل اور پٹھی ان میں کھچاؤ تناؤ محسوس میں کر رہا ہوں۔ جو بعض اوقات مریض، اس کے علاوہ بعض اوقات اس کی جو دل میں جو گھٹن سی محسوس کرتا ہے، مطلب ہیوینس اور ڈسکمفرٹ فیل کرے گا، اور مریض کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے تو مریض کے سانس میں مسائل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کا پھولنا، یہ اس کے علامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر تو بڑھتا ہے لیکن ان میں علامات شو نہیں ہو رہی ہوتی، علامات نظر نہیں آتی، ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک بات ہے۔ اسی وجہ سے بلڈ پریشر کا ایک نام ہے سائلنٹ کلر، یعنی خاموش قاتل، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جو میں نے آپ کو بتایا کہ 140/90 سے اوپر اگر بڑھے گا تو اس کو آپ بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو مریض جس میں بلڈ پریشر تو بڑھتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا، اس میں علامات نہیں آتی، تو اس کا بعض اوقات بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، اس کا آپ جب بھی بلڈ پریشر آپ چیک کریں گے تو اس کا بلڈ پریشر 160/90 یا 160/100 ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا، ٹھیک ہے، مطلب مجھے کوئی علامات محسوس نہیں ہو رہی، ایسے نہیں محسوس ہو رہا کہ میرا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مریض میں اس وقت تو کچھ نہیں اسے محسوس ہو رہا ہوگا، کہ اس وقت اسے فیل نہیں ہو رہا، نہ اسے کوئی علاج کی ضرورت، وہ کہے کہ میں یہ دوائی نہیں لیتا، نہ مجھے علاج کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے تو کوئی علامات محسوس ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس سائلنٹ کلر، خاموش قاتل، اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ اس کی صحت پہ اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کیا ہو سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کا جو دل کا سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل کا سائز بڑھ جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے گردوں پہ اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پہ اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ آہستہ آہستہ سسٹم وائز جو ہے
وہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ بلڈ پریشر میرا جی بڑھتا ہے لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا، میرے میں علامات ایشو نہیں ہوتی، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار یا 15 دنوں میں کم سے کم 2 سے 3 بار اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کروایا کرے، تاکہ پتہ چلے اور اس کو ایک ریکارڈ رکھے کہ میرا بلڈ پریشر اتنا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا بلڈ پریشر 140/90 سے کراس کر رہا ہے تو اس کو پراپر اس کی جو ہے کسی ہیلتھ فزیشین سے، میڈیکل اسپیشلسٹ سے، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ اچھا، یہ اس کی علامات تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی وجہ ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں۔ ان میں سے کیونکہ یہ جو ہمارا جو پیج ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں صحت کے مسائل کے متعلق آگاہی دینا، تو میں اس کی بہت ہی عام سی وجوہات بیان کروں گا۔ بکس میں بہت زیادہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بات نہیں مخاطب ہو رہے، ٹھیک ہے، اس لیے عام لوگوں تک ہم نے میسج پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بہت عام وجوہات ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس میں سے جو آج کل پاکستان کے پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ جو ہے جو بلڈ پریشر بڑھنے کی، وہ ایک ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور اس سے بہت زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں ٹینشن سے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آج کل بلڈ پریشر بڑھنے کی، کیونکہ جب آپ کا دماغ ذہنی طور پہ آپ ریلیکس نہیں ہے، دماغ سکون میں نہیں ہے، آپ کا دماغ تناؤ کا شکار ہے، تو اس کے اثرات آپ کے جسم پہ پڑیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی؟ اگر آپ سگریٹ نوشی کے آتی ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، تو بھی آپ بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی؟ شراب نوشی، اس کی وجہ سے بھی آپ بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا لائف سٹائل میں ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے، صرف کھانا پینا سونا ہے اور اپنے کام پہ آ کے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس جا کے پھر کھانا پینا اور سو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی غذا بھی اس طرح کی ہے کہ آپ کی غذا میں نمکین چیزیں زیادہ ہیں، آپ فاسٹ فوڈ زیادہ لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا زیادہ تلی ہوئی اور مرچ مسالے چیزوں کو زیادہ آپ پریفرنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، کیونکہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے بعد کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یا آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو پورا 24 آور کا ڈے ہے، اس میں کوئی ایکسرسائز کے لیے آپ نے ٹائم مختص نہیں کیا ہوا، صرف کھانا پینا سونا اور کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر کی طرف، ہائی بلڈ پریشر کے مریض بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس ہائی بلڈ پریشر کی؟ نمک کا زیادہ استعمال، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو نمک ہوتا ہے وہ صرف ہم ظاہری طور پہ، جیسے آپ ایک نمک ظاہری طور پہ چکھتے ہیں، وہ والا نمک نہیں، وہ شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو روٹی کا نمک ہے، روٹی میں جو شامل ہے، آپ کے سالن کا نمک بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے جو باقی آپ غذائیں کھاتے ہیں، مطلب 24 آور کا کتنا آپ نمک استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں یا نمکین کے بہت زیادہ شوقین ہے، جیسے بعض لوگ سالن میں نمک ڈلا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا اور نمک ڈال دو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے مریض آپ کو بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی اور ساتھ میں بیماری کا شکار ہے، جیسے شوگر ہے، اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ہائی بلڈ پریشر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت سی، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی اور بیماری بھی، جس کی وجہ سے آپ بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس بیماری سے آپ سفر کریں اس پہ بھی اس کو آپ پراپر طریقے سے کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جو بلڈ پریشر کی؟ یہ تو ایک عام سی وجوہات تھی، لیکن اگر آپ کا بچہ یا بھائی جس کی عمر 25 سال سے کم ہے اور وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجوہات تھوڑی سی مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے، اس سے بھی بہت زیادہ، یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے،
اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں، اور اس کے لیے ایک کمپلیٹ ورک اپ کروانا چاہیے۔ اس کی وجوہات میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ اس کو کوئی گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے یا بھائی یا بہن کی جو عمر ہے، بچے یا بھائی یا بہن کی عمر 25 سال سے کم ہے اور اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سوچیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ مکمل ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کی طرف رجوع کریں۔ اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ وہ پہلے گردوں کے مسئلے کی وجہ سے، جیسے گردوں میں سسٹ تھیلیاں بن جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے غدود رکھی ہیں، اگر کسی غدود میں کوئی مسئلہ چاہے، جیسے گلے کا غدود ہے، تھائرائڈ وغیرہ ہے، گردوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے غدود ہیں، ان میں اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انڈوکرائن، مطلب اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ کوئی دل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ویسلز کا، جسم کے جو شریان ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کمپلیٹ ورک اپ ہے۔ اگر آپ کے بچے یا بہن یا بھائی کا بلڈ پریشر 25 سال سے پہلے بڑھ رہا ہے تو یہ ایک زیادہ خطر والی بات ہے، اور اس لیے آپ اس کا بر وقت علاج کروائیں، میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، اور اس کے لیے کمپلیٹ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، کیا چیزیں آپ نے جیسی چیز سے بلڈ پریشر کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر کیا ہوتی ہے؟ احتیاط، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے احتیاط کریں۔ احتیاط میں کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ آپ ٹینشن ڈپریشن کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، ٹینشن ڈپریشن سے تو آپ سفر کر رہے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہیں۔ ٹینشن ڈپریشن کے اگر آپ مریض ہیں، آپ ٹینشن ڈپریشن کی مرض سے تو سفر کر ہی رہے ہیں، اس میں تو آپ مبتلا ہیں ہی ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ قابو نہیں پائیں گے تو آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ قابو کیسے پانا ہے؟ جیسے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں، اگر آپ فری رہتے ہیں تو کسی کام پہ لگیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کام کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کام میں مصروف رہیں، آپ ٹینشن سے تھوڑا باہر رہیں۔ ٹینشن سے باہر رہیں گے تو آپ بلڈ پریشر سے بھی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اچھے دوستوں کو جوائن کریں، آپ جو دوست ہیں ان کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ گپ شپ کریں تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ مصروف رہے۔ اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ جو صحت افزا مقامات ہیں، سبزے وغیرہ اور اس طرح کے جو مقامات ہیں پوری دنیا میں، ان کا کوشش کریں، پوری دنیا کے آپ اپنے ملک میں وزٹ کر لیں، اپنے علاقے میں آپ کے بہت سے صحت افزا مقامات ہوں گے، ٹھیک ہے، سیر و سیاحت کے مقامات ہوں گے، وہاں پہ آپ وزٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ مشغول رہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم اچھا سپینڈ ہو جائے، تو آپ ٹینشنس بھی آپ کی کم ہوگی، اور جب ٹینشن کم ہوگی، ڈپریشن کم ہوگی، تو آپ بلڈ پریشر سے بھی بچ سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر سے بھی بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا؟ اگر آپ سگریٹ نوشی کے عادی ہیں تو خدا را یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، صرف اس سے بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، اس سے آپ معدے کے مسائل میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو معدے کا السر ہے، معدے کا کینسر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی جو بیماری دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے پھیپھڑوں کا کینسر، وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صرف بلڈ پریشر کے علاوہ بھی سگریٹ نوشی کو آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ سگریٹ نوشی کے بہت سے برے اثرات ہیں جسم پر، ٹھیک ہے، تو سگریٹ نوشی سے آپ پرہیز کریں۔ اس کو آپ کو چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سگریٹ کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، ایک سگریٹ ایک سگریٹ ڈیلی کے حساب سے کم کر دیں، انشاءاللہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ شراب نوشی کے عادی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لائف سٹائل میں چینج لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی جو ڈیلی کی جو ڈائٹ ہے، غذا ہے، وہ نمک زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو نمک استعمال کریں، لیکن نمک بھی انسانی صحت کے لیے سوڈیم ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ کسی بھی چیز ہو اس کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس لیے نمک کا بھی استعمال ایک لمٹ میں کریں، اور اس کے لیے جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 5 گرام 24 گھنٹوں میں ٹوٹل 3 سے 5 گرام سے زیادہ آپ کا جو سوڈیم ہے، جو نمک ہے، وہ اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ویلیو ہے وہ کتنی لمٹ ہونی چاہیے، ایک دیسی بندے کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک جو کھانے کا چمچ ہے جس سے آپ عام روٹین میں کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ ایک کم سے کم 3 سے 5 گرام کو شو کرتی ہے، 3 سے 5 گرام کی مقدار کو، وہ ایک جو ٹیبل سپون ہے، جو کھانے کا چمچ ہے، وہ اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر آپ ٹوٹل 24 آور میں اس سے زیادہ نمک نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے اگر فاسٹ فوڈ اور یہ جو زیادہ چربی والی غذائیں ہیں اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو کولیسٹرول کا لیول ہے وہ کنٹرول ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز وغیرہ کریں، ٹھیک ہے۔ موٹاپا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایکسرسائز وغیرہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کریں گے تو جو آپ یا ڈیلی اب اس کی ریکمنڈیشن کتنی ہے، اگر ہفتے کے 7 دن ہیں تو 7 دن میں کم سے کم 5 دن آپ ایکسرسائز کریں، اور 5 دن میں بھی 1 دن میں کم سے کم 30 منٹ کا آپ کا ورک آؤٹ ہونا چاہیے۔ تو ٹوٹل 5 دنوں کے وہ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈیلی کی 30 منٹ ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا انشاءاللہ، اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں اور آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بلڈ پریشر کے مرض سے بچ سکتے ہیں فیوچر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، اگر آپ شوگر یا دل کے مریض ہیں تو اس کی پراپر میڈیسن استعمال کریں، شوگر کے لیے پراپر احتیاط کریں، ساتھ میں دوائی کا استعمال کریں تاکہ آپ مزید بلڈ پریشر کے مرض سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہمارے پاس احتیاطیں تھیں، اگر آپ ساتھ میں یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر بلڈ پریشر سے سفر کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کے آپ اگر آپ مریض ہیں تو یہ احتیاط کریں گے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، ساتھ میں آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں اور یہ احتیاطیں کریں گے تو اس سے بلڈ پریشر اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی تو کھا رہا ہوں لیکن بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ان کو چاہیے کہ یہ احتیاطیں ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں جب آپ یہ احتیاطیں ساتھ کریں گے، دوائی کھائیں گے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں اور یہی احتیاطی آپ اپنی زندگی میں جوائن کر لیتے ہیں، احتیاطوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ فیوچر میں مستقبل میں بلڈ پریشر کے مرض سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ساری وجوہات تھی، علامات جو میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اگر ایک انسان بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے مرض کے بارے میں اسے آگاہی نہیں ہے، وہ بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں لیتا، اس کو دوائیں لکھی بھی ہوئی ہیں وہ لیتا بھی نہیں ہے یا پراپر نہیں لیتا، یا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اپنے آپ پہ وہ اس چیز کے بارے میں وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا یا نہیں کرنا، تو وہ کس طرف جائے گا، وہ اس انسان کا مستقبل کیا نکلے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا تو بہت سی کمپلیکیشن ہے اس کی، اور اس میں چند ایک بہت کامن اور عام سی کمپلیکیشن ہے جو آپ اپنے ارد گرد دیکھنے میں بھی آپ کو مل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کے خدا نخواستہ گھر میں یا محلے میں یا شہر میں اس طرح کے آپ نے مریض لازمی دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی جو کمپلیکیشن ہے، اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا تو خدا نخواستہ آپ فالج کے مرض کے ساتھ لینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے، سٹروک ہو سکتا ہے، ہیموریجک سٹروک، اسکیمک سٹروک۔ 2 قسم کی فالج کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک فالج کی قسم ہوتی ہے جس میں دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے، دوسری فالج کی قسم ہوتی ہے جس میں دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کریں گے یو ول بی ڈیفینیٹلی اینڈ اپ ود سٹروک، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وجہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ آپ کو مائیکارڈل انفیکشن، ہارٹ اٹیک، دل کا عارضہ دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے دل کا سائز بڑھ سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کا دل فیل ہو سکتے، آپ ہارٹ فیلئر کے مریض بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے اور کیا ہو سکتا ہے، آپ رینل فیلئر کی طرف جائیں گے، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ ریٹینوپیتھی کے ساتھ لینڈ کریں کہ آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے سامنے دھندلا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، اور بھی بہت سی کمپلیکیشن ہیں جو اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ ان سے سفر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خدا را بلڈ پریشر کو لائٹ مت لیں، بلڈ پریشر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس لیے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پراپر دوائی کا استعمال کریں، اگر آپ دوائی استعمال نہیں کر رہے تو خدا را آج ہی اپنے کسی ارد گرد میڈیکل اسپیشلسٹ، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے رابطہ کریں، کنسلٹ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، بلڈ پریشر کی مکمل دوائی استعمال کریں، ساتھ میں احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیے، اور جہاں بھی رہیے خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔